السلام علیکم. ریئل ورلڈ انٹرٹینمنٹ کی جانب سے ڈاکٹر شاہین ہے یہ آپ سے مخاطب ہے. میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، لیکن مجھے فلموں سے، ڈراموں سے، آرٹ سے بہت گہرا لگاؤ ہے. وحید مراد، ان کا وصال 23 نومبر 1983 کو ہوا تھا. ان کے انتقال کو 41 برس کے قریب ہونے کو آئے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب تمام ایشیا میں آج تک کوئی ایسا ایکٹر نہیں ہے جسے اس کی وفات کے بعد اس قدر مقبول. کمار سے بھی سبقت لے گئے ہیں. وحید مراد ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے. نہ صرف ہینڈسم تھے بلکہ بہت پڑھے لکھے، بہت مہذب تھے. ان کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی. اداکاری باکمال کرتے تھے. جو رول بھی انہیں ملتا اس میں وہ بہترین اداکاری کرتے تھے. اور وہ واحد ایکٹر ہیں جو کہ نہ صرف ایکٹر تھے بلکہ پروڈیوسر بھی تھے، رائٹر بھی تھے، اور انہوں نے ایک فلم ڈائریکٹ بھی کی تھی. ان کے دوستوں کے ساتھ ایک گروپ بنا تھا جسے فور گریٹ بھی کہا جاتا تھا. اس میں وحید مراد خود شامل تھے اور شاعر مسرور انور تھے، موسیقار سہیل رانا تھے اور ہدایت کار پرویز ملک تھے. ان چاروں نے بہت کامیاب فلمیں بنائیں. ارمان ان میں سے ایک ہے. لیکن نہ جانے اس گروپ کو نظر لگ گئی. جیسے یہ گروپ ٹوٹا تو اس کے بعد اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں. وحید مراد ایک بہت شاندار اداکار تھے. فلم انڈسٹری ایک ایسی چیز ہے، چاہے تو آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے اور چاہے تو تحت الثری کی پستی میں گرا دے. ایسا ہی کچھ سشانت سنگھ کے ساتھ بھی ہوا تھا. اس کا دل ٹوٹا اور اس نے خودکشی کر لی. وحید مراد بہت شاندار، بہت کامیاب ایکٹر تھے، لیکن جیسا کہ اکثر فلم انڈسٹری میں ہوتا ہے، ان کو وہ رولز نہیں مل رہے تھے جس کے وہ طلبگار تھے. اور شاید کچھ ایسا بھی تھا کہ اور بہت سے ہیروز اس وقت اسکرین پہ نمودار ہو چکے تھے. تو آئیے آج ان کی زندگی پہ ہم کچھ روشنی ڈالتے ہیں. یہ بھی بتاتی جاؤں کہ وہ اپنے انداز میں یکتا اور منفرد تھے اور انہیں بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ چاکلیٹی ہیرو بھی کہلاتے تھے، لیڈی کلر، اور ان کے قریبی دوست انہیں ویڈیو کے نام سے پکارتے تھے. وہ ایک بنے بنائے قدرتی فلمی ہیرو تھے جنہیں شاید کاتب تقدیر نے ہیرو ہی پیدا کیا تھا. کی زندگی ایک بھرپور ہیرو کی حیثیت سے گزری اور اس جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد ان کے چاہنے والوں کی وارفتگی نے انہیں ایک عظیم ہستی بنا ڈالا. ایک عالم ان کی محبت کی شمع روشن کے انہیں اپنا پسندیدہ ہیرو قرار دیتا ہے اور یاد کرتا رہتا ہے. وحید مراد کی ولادت 2 اکتوبر 1938 میں حکیمہ مشرق علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں ہوئی. ان کے والد نثار مراد فلم ڈسٹریبیوٹر تھے. ان کا گھرانہ بہت روشن خیال، مہذب اور تہذیب یافتہ تھا. ان کے دادا شیخ ظہور الہی ایڈوکیٹ تھے. وحید مراد نے ابتدائی تعلیم کا کچھ عرصہ لارنس کالج مری میں گزارا، جہاں نہ صرف وکٹورین بلڈنگز تھیں بلکہ ایک چرچ بھی تھا. اس خوبصورت رومانوی ماحول سے متاثر ہو کر انہوں نے فلم ارمان کو لکھا اور بنایا. اس فلم کے اکثر مناظر مری اور گرد و نواح کے ہیں اور وہ زیادہ عرصہ لارنس کالج نہ رہ پائے کیونکہ ان کے والدین اکلوتے بیٹی کی جدائی برداشت نہ کر سکے. پھر کراچی میں انہوں نے اپنی تعلیم ایک اسکول کولیسو سے مکمل کی. میٹرک کے بعد انہوں نے انٹر کیا اور پھر ایس ایم کالج آرٹس میں بی اے کیا اور ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کراچی یونیورسٹی سے کیا. ان کی شادی ان کی بچپن کی دوست سلما میکر سے ہوئی. وہ ایک یادگار تقریب میں شادی کے بندر میں بن گئے. وہ دن تھا 7 ستمبر 1964. وحید مراد کی رگوں میں بھی شاید وہی خون دوڑ رہا تھا جس نے ان کے والد کو ایک مشہور فلم ڈسٹریبیوٹر بنا دیا. وحید مراد سب سے پہلے 21 برس کی عمر میں فلم ساتھی میں نظر آئے، لیکن جس فلم میں انہیں باقاعدہ رول ملا وہ ان کی پہلی فلم اولاد تھی. 1962 میں ریلیز ہوئی اور یہ مشہور ڈائریکٹر اور فلم ساز ایس ایم یوسف نے بنائی. بڑی حیرت کی بات ہے
کہ وحید مراد کی آخری فلم زلزلہ جو 1987 میں ان کی وفات کے بعد ریلیز ہوئی، اسے ایس ایم یوسف کے صاحبزادے اقبال یوسف نے ڈائریکٹ اور پروڈیوس کیا۔ وحید مراد نے 124 فلموں میں کام کیا، ان میں سے 11 فلمیں انہوں نے خود پروڈیوس کی تھیں اپنے دوستوں کے ساتھ، جنہیں ہم 4 گریٹ مین بھی کہتے ہیں۔ وہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے سب سے کم عمر پروڈیوسر تھے۔ ان کی پہلی فلم انسان بدلتا ہے 1961 میں بنائی گئی، اس وقت ان کی عمر کل 22 برس تھی۔ دوسری فلم کا نام تھا جب سے دیکھا ہے تمہیں۔ وحید مراد 1959 سے لے کے 1983 تک کافی ایکٹیو رہے اور انہوں نے کوئی لگ بھگ 32 ایوارڈز جیتے۔ جس فلم سے انہیں ہیرو کی شناخت ملی وہ تھی ہیرا اور پتھر۔ مجھے تم سے محبت ہے، ایک بار ذرا دھیرے سے تمہیں میری قسم کہہ دو، نہ لگے مجھ کو شرم تم سے، یہ بات کہوں میں کیسے، مجھے تم سے محبت ہے۔ ان کے ساتھ زیبا لیڈ رول میں تھی۔ یہ فلم بہت کامیاب ہوئی۔ یوں تو مڈل اور اپر کلاس بھی ان کی فلمیں بہت جوش و خروش سے دیکھتے تھے، لیکن ہیرا اور پتھر جس میں انہوں نے ایک گدا گاڑی چلانے والے کا رول ادا کیا تھا، وہ لیاری کے علاقے میں بہت مقبول ہوئی۔ ان کی جوڑی زیبا سے بہت سجتی تھی، لیکن محمد علی سے شادی کے بعد ان پہ وحید مراد کے ساتھ کام کرنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ پھر شبنم کے شوہر رابن گوش نے بھی یہی کیا، شبنم کو منع کر دیا گیا۔ نشو بھی کسی وجہ سے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وحید مراد برصغیر کے سب سے زیادہ مقبول اداکار ہیں جنہیں وفات کے بعد بھی لوگ پہلے سے زیادہ چاہتے ہیں۔ 1980 میں ان کی اپینڈکس کی سرجری ہوئی، 1982 میں ان کے معدے کا السر پھٹ گیا اور ایک لمبی سرجری میں ان کے معدے کا آدھا حصہ نکال دیا گیا۔ ستمبر 1983 میں وحید مراد کا لاہور میں کار ایکسیڈنٹ ہوا جس سے ان کے چہرے پہ سکارز آ گئے اور پلاسٹک سرجری کے لیے وہ کراچی آئے۔ میڈیز کلینک میں 24 نومبر کو ان کی ایڈمیشن طے پائی تھی، لیکن وہ یہ دن نہ دیکھ سکے۔ 23 نومبر کو بیٹے عادل کی سالگرہ کے اگلے روز علیہ صبح وہ چل بسے۔ وحید مراد کی خواہش تھی کہ لوگ انہیں فلم دوراہا کے اس گانے سے یاد کریں، بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں۔ بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں، بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر موقع محل ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ وہ ایک بہت ہی اچھی اور بیلنسڈ پرسنالٹی کے مالک تھے۔ میں ایک افسانہ اور ناول نگار بھی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ناولوں اور افسانوں کا ہیرو وحید مراد سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ قدرت ان پہ بہت مہربان تھی، انہیں نہ صرف ایک بہت اچھے ذہن سے نوازا بلکہ بڑی اعلیٰ سوچ دی اور ایک منفرد انداز بخشا۔ انہیں خوبصورت چہرہ اور ایک جذبات بھری بہت ہی نرم آواز سے نوازا۔ ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے وحید مراد کے بارے میں جو بھی سنا وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے، ان جیسا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکے گا۔ آپ سے اجازت لوں گی، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، کیونکہ آپ ہی کے لیے ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس بھیجیں۔ آپ سے اجازت لوں گی، اللہ حافظ۔